الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجأنا ومأوانا وبشيرنا ونذيرنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت عقیدت احترام سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد الخدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. کونین دیوالی دا کربار بڑا سونا کونین دیوالی دا کربار بڑا سونا کونین دیوالی دا کربار بڑا سونا سون رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا سونا سونا
دیدار ہر یار بڑا سونا کونین دیوالی دار کربار بڑا سونا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ آج کی نشست کا عنوان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے بارے میں جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اور ان کی جو شان ہے، آج 9 محرم الحرام کی اس نشست میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اہل سنت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت بما ختم نبوت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت کرام، یہاں تک کہ تابعین، تبع تابعین، آج تک جتنے مومنین مومنات گزرے ہیں ہر ایک کا احترام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے عقیدہ کا حصہ ہے۔ ہم بحیثیت مومن دوسرے مومن کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارا یہ مسلک، مذہب بیسیکلی ادب و محبت پر قائم ہے۔ وہ والدین کا ادب ہو، بڑے بھائیوں کا ادب ہو، بزرگوں کا ادب ہو، معاشرے کے افراد کا ادب ہو، وہ اولیاء اللہ کا ادب ہو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ادب ہو، میرے آقا کریم کے گھرانے والوں کا ادب ہو، اور خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی مرتبت ہو، تو اہل سنت بیسیکلی ان کی بنیاد ہی ادب پر ہے۔ اور کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، ہم نے اپنی نشستوں کو اس اعتبار سے ان کے عنوانات کو رکھا کہ جس میں خلفائے راشدین کا ذکر بھی آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، حضرت مولا مشکل کشا حیدر کرار کا ذکر، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ یعنی ہم نے اہل سنت ہی کے عقائد ہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان سب کی سیرتوں کو، ان کی سب کی ذاتوں کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے۔ لیکن آج اپنے عنوان کے اعتبار سے آج کا موضوع بڑا اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جن کو نسبت ہو جائے، وہ نسبت صحابیت ہو یا نسبت اہل بیت ہو، تو ہمارے لیے دونوں ہی احترام کی جگہ پر ہیں۔ ہم وہاں پہ لیت العار سے کام نہیں لیتے، بلکہ وہاں ہم بڑے کھلے دل کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، اہل بیت ہیں، یہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ ہم ان کی عقیدت، ان کی محبت اور ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے میں کسی طرح کے بھی کوئی بخل کا اظہار نہیں کرتے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے تھوڑا سا تعارف پیش کروں گا کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ میری تقریر کا جو دوسرا حصہ ہوگا، سیکنڈ پارٹ، اس میں میں اہل بیت کرام کے بارے میں بتاؤں گا۔ صحابی وہ ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہو اور کلمہ پڑھ کر آپ کی معیت، آپ کی نشست میسر آ گئی ہو، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ یا صرف آپ کو دیکھ لیا ہو یا صرف آپ کو سن لیا ہو۔ اس میں وہ صحابی بھی شامل ہو گئے جن کو نظر نہیں آتا لیکن انہوں نے مصطفیٰ کریم کی آواز کو سنا ہے کلمہ پڑھ کے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے ایمان کے ساتھ سانس لیے ہو اور ان کا خاتمہ بالایمان ہوا ہو، ہم اس کو صحابی کہتے ہیں۔ جامع تعریف یہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا آپ کی ظاہری حیات میں، آپ کے وصال کربلال سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر وہ کلمہ پڑھنے والا اپنے آخری سانس تک اسی ایمان پر ثابت قدم رہا۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے انکار زکات کیا، کسی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو نبی مان لیا، ہم ان کو شمار فی صحابہ نہیں کرتے، ہم انہیں صحابی کہتے ہی نہیں ہیں سرے سے، بلکہ اس سے بڑی اور مثال کیا ہوگی کہ وہ لوگ جو منافقین ہیں ہم ان کا شمار بھی صحابہ اکرام میں نہیں کرتے۔ صحابی وہ ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشست کو پا لیا ہو، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہو، آپ کو دیکھ لیا ہو۔ اس میں وہ صحابی بھی شامل ہو جائے گا جس کو سنائی نہیں دیتا لیکن اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تھا، وہ بھی مقام صحابیت میں فائز ہو گیا۔ قرآن مجید کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اقسام کو ذکر بھی کیا ہے، کچھ قرآن پاک سے ہیں، کچھ سیرت اور احادیث کے مجموعہ سے میں صرف آپ کو ان کے نام بتاتا جاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اب جب اعلان نبوت فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ وہ جو ابتدان جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر ان کو ہجرت کرنے کا بھی موقع مل گیا اور مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے چلے گئے، اور پھر وہ جنہوں نے مہاجرین کو سنبھالا، انصار صحابہ اکرام، فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور پھر صاحب کا فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کے صحابہ کی اس قرآن مجید کے اندر ذکر ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کچھ صحابہ اکرام اور صحابیات وہ ہیں جن کو دوہری نسبت حاصل ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان سے بھی ہیں اور مقام صحابیت بھی پا رہے ہیں، یعنی اہل بیت سے بھی ہیں اور صحابی اور صحابیات بھی ہیں۔ کچھ صحابہ اکرام وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے لیکن انہیں اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ ہجرت کر کے چلے جائیں، ان کو ہجرت سے پہلے شہید کر دیا گیا۔ کچھ صحابہ اکرام وہ ہیں جنہوں نے ہجرت حبشہ کی ہے، کچھ صحابہ اکرام وہ ہیں جنہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہے، ہجرت مدینہ بھی کی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابیت میں کون کون شامل ہیں۔ ابھی میں صرف ہجرت تک پہنچا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے افراد جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، وہ حضرت خدیجہ ہو، وہ حضرت علی المرتضیٰ ہو، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہو سلام اللہ علیہا، تو دوسری طرف اگر باہر دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق ہو، حضرت عثمان غنی ہو، حضرت رقیہ ہو، حضرت ام کلثوم ہو، حضرت زینب ہو، حضرت سمیہ ہو، حضرت یاسر ہو، یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ
کلمہ پڑھا، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، لیکن کچھ وہ ہیں جن کو ہجرت کا موقع نہیں ملا، کچھ نے ہجرت کی، ہجرت حبشہ کی، کچھ نے صرف ہجرت مدینہ کی۔ فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سنیے، یہ السابقون الاولون یہ بھی جنتی ہے، مہاجرین بھی جنتی ہے، اور انصار کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمایا، انہی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار فرما رکھا ہے۔ اب جب ہجرت فرما لی، اب اس سے نیکسٹ اسٹیپ آپ سنیے، پھر وہاں پہ بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین ان کو بیان کیا، یاد کیا جاتا ہے، جس طرح کچھ صحابہ وہ ہیں جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے جنہیں بدری صحابہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کچھ وہ لوگ ایمان لے کر آئے جو فتح مکہ سے پہلے ہیں، کچھ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے، کچھ وہ ہیں جو حجۃ الوداع کے موقع پر ایمان لے کر آئے، کچھ وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ یاد رکھیے گا اہل سنت کا عقیدہ ہے ہر ایک صحابی جس کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا موقع آپ کی حیات میں مل گیا اور پھر اس پر وہ ساری زندگی کاربند رہے، ثابت قدم رہے، اسی طرح ایمان سے اس دنیا میں چلے گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے، جنت کی۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین، اب میں یہاں ایک مثال دے دیتا ہوں اور بڑی مشہور ترین مثال ہے کہ کلمہ کو دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پڑھا، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نشست میسر نہیں ہے، آپ کے پاس بیٹھنے کا موقع نہیں ملا، آپ کی آواز سننے کا موقع نہیں ملا، اپنی ان ظاہری آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ ذات گرامی ہے حضرت اویس کرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اویس کرانی، آپ کرن کے علاقہ سے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا ذکر ضرور فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف اپنا ایک کرتا مبارک بھی بھیجا ہے، وہ کرتا مبارک آج شیخوان شریف کے اندر پڑا ہوا ہے، وہاں لوگ زیارت کرتے ہیں، یہ پاکستان کا علاقہ ہے۔ تو وہ کرتا وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ان کی طرف بھیجا۔ ایک مرتبہ حضرت اویس کرانی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں مدینہ طیبہ آئے ہیں، صحابہ سے تو ملاقات ہوئی لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو آپ کے دور میں حضرت اویس کرانی موجود ہے، صحابی نہیں ہے، بلند پایا تابعی ہے۔ تابعی ان کو کہتی ہیں جن کی ملاقات صحابہ اکرام سے ہو گئی، اور تبع تابعی ان کو کہتی ہیں کہ ایسے لوگوں سے ان کی ملاقات ہو گئی ہو ایمان کی حالت میں جنہوں نے صحابہ اکرام کی زیارت کی، اور اسی لیے تبع تابعین ان سے بلند درجہ تابعین ان سے بلند درجہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں 63 سال کی عمر میں اعلان نبوت کے بعد آخری سانس تک جو بھی آپ کی بارگاہ میں آ کے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہمارے نزدیک کو مقام صحابیت پہ فائد ہو گیا، یہاں تک کہ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی صحابیت میسر آ گئی تو وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بھی اور مومنین کی نگاہ میں بھی بلند و بالا مقام والا ہو گیا۔ مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے، بہت عرصہ پہلے میں نے وہ پڑھی تھی، جس حدیث مبارکہ میں سر راہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کی ملاقات ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے علی جائیے، یہ پہاڑ کی پرلی طرف ایک شخص موجود ہے، اس کے پاس مشکیزہ پانی کا ہے، اس کی نشانیاں بتا دی، اور جب نشانیاں بتا کر وہ واپس نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو لے
تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ 3 روایات ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ مختصر کر کے تینوں کا ایک ایک حصہ بیان کر دوں، جس کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی زیارت کر لی تو وہ مقام صحابیت پہ پہنچا، اس کا مقام کتنا ہے حدیث مبارکہ سے جانیں گے۔ آئے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دیکھا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشکیزہ سے پانی پلا رہے ہیں سب کو، اور پانی جب سب کو پلا لیا، مشکیزہ اس کو واپس دیا تو معجزہ نبی یہ تھا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا، سارے صحابہ نے پانی پی لیا۔ اسی طرح سننا ایک اور شخص آیا، اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دیکھا کہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے، دوران سفر ہی ملاقات ہوئی، تو اس نے آگے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں سچا رسول ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تھوڑی دیر میرے آقا کی بارگاہ میں اس نے وقت گزارا، اجازت لے کے جانے لگا، کلو نفس ذائقۃ الموت، موت نے آ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جنازے کا اہتمام کریں۔ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور جب میت تیار ہوئی نماز جنازہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے لگے تو میرے آقا یوں پنجوں کے بل چلتے ہوئے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کس طرح سے؟ اپنے پنجوں کے بل، پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھ رہے، پنجوں کے اوپر چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ گیا کہ جنازہ کے لیے ایسے جانا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، یہ جو آپ کا مومن بھائی ہے اس کی نماز جنازہ میں اتنے فرشتے شامل ہیں کہ مصطفیٰ کو پورا پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس صحابی نے، اس مومن نے کون سا عمل کیا ہے؟ نماز کا ابھی اسے موقع ملا ہی نہیں، مل جاتا تو نماز چھوڑتے نہ، کیونکہ کوئی صحابی بے نمازی نہیں ہے۔ زکات کا موقع نہیں ملا کیونکہ ساری نہیں گزرا، مال بھی نہیں ہے۔ حج کا موقع نہیں ملا، حج فرض ہی نہیں ہوا۔ رمضان مبارک کے روزے بھی نہیں رکھے۔ ارکان اسلام میں سے کیا کیا ہے سوائے اس کے کہ کلمہ شہادت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی گواہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، لیکن اس کی نماز جنازہ میں اتنے فرشتوں کا شامل ہونا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بتانا، صحابہ اکرام اس مومن کی نماز جنازہ میں اتنے فرشتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ یہ مقام صحابیت ہے، کیونکہ کوئی اور موقع تو ملا نہیں، صرف صحابی بنے ہیں، کلمہ پڑھا ہے، میرے آقا سے باتیں کی ہیں، آپ کا دیدار کیا ہے۔ کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال اس طرح سے وجد کرتا ہے کہ وہ صحابی جس کی نماز جنازہ میں اتنے فرشتے شامل ہوئے ہیں، کبھی تخیل میں جا کر ان سے میں پوچھوں کہ اے اللہ کے پیارے سے پیارے محبوب کے صحابی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ مقام و مرتبہ آپ کو کیوں ملا، کہاں سے ملا؟ تو پھر ان کا جواب یہی ہوگا کہ زیارت مصطفیٰ سے ملا۔ اور یقین جانیے، اور ان کی دل کی تمنا بھی یہی ہوگی کہ چہرہ نبی دا تک دیا رہنا چنگا لگتا ہے، چہرہ نبی دا تک دیا رہنا چنگا لگتا ہے،
کی ہیں, جنہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں, جنہوں نے اپنے مال اسباب کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ گئے ہیں, ان کے مقام و مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے جب ایک کچھ دیر کے لیے مومن آئے, کلمہ پڑھ کے وقت گزار کے جائے تو اس کا مقام اتنا ہے. تو ان صحابہ اکرام کی شان اور عظمت یہ ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے, ان کے لیے جنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بیان کر کے پھر اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے, جس کے بھی نقش قدم پہ چلو گے. کن کی بات ہو رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی. جس کے بھی نقش قدم پہ چلو گے ہدایت تمہیں مل جائے گی. بلکہ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت 137 میں ہے, فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر تم ان صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ فَقَدِ اهْتَدَوْا, پھر تو تم ہدایت پا جاؤ, ہدایت یافتہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مثل زندگی گزارنا یہ ہدایت کی سند ہے. قرآن و سنہ کے مطابق, اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. اسی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. اور اگر اہل بیت کی بات کی جائے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کعبۃ اللہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر فرما رہے تھے, مجھے پہچان لو, پہچانو میں کون ہوں, میں ابو ذر ہوں, جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں ابو ذر ہوں. اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو خاندان کے افراد ہیں, مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ فرمایا کہ میرے اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے, جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا, جو ان سے دور ہوگا وہ غرق ہو جائے گا, جو ان کی مخالفت کرے گا وہ غرق ہو جائے گا. اب یہ جو پوائنٹ ہے نا, یہ پوائنٹ سینسیٹیو پوائنٹ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا ذکر کرتے کرتے کیا اہل بیت کی شان میں کوئی نقص بیان کیا جا سکتا ہے تنقید سے شان اہل بیت؟ بالکل نہیں. اور کیا یہ درست ہے کہ اہل بیت اکرام کی شان بیان کرتے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان کی تنقید کی جائے, ان کے نقص کو بیان کیا جائے؟ یہ بھی ہمارے ہاں جائز نہیں ہے. شان دونوں کی بیان کی جائے گی کیونکہ دونوں ہی شان والے ہیں. اب یہاں ایک حسن اتفاق دیکھیں, ایک حدیث مبارکہ میں صحابہ کو کہا کہ یہ ستاروں کی مانند ہے, دوسری حدیث مبارکہ میں اپنے اہل بیت کو کہا کہ یہ کشتی کی مانند ہے, سفینہ نوح کی طرح ہے, کشتی کی طرح ہے. راتوں کو سفر کرنے والے, سمندروں میں جانے والے وہ جانتے ہیں کہ کشتی پر سوار ہوئے بغیر منزل پہ نہیں پہنچ سکتے, اور آسمان کے تاروں کو دیکھے بغیر بھی منزل کا تعین نہیں ہو سکتا. اس دور میں سفر کا طریقہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ راتوں کو سفر کرتے تاکہ ستاروں کو دیکھتے ہوئے وہ چلتے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کرام وہ ستارے ہیں, نجم ہیں, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطرت اہل بیت وہ ناؤ یعنی کشتی ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ عقیدہ ہمیں عطا کیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجات
نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اسی لیے ہم صحابہ اکرام سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں سے بھی ہمیں محبت ہے۔ اب میں سیکنڈ پارٹ کہ اہل بیت کون ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان والے کون ہیں۔ آج کا ٹاپک اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اہم ترین ہے کہ صحابہ کو میں نے تفصیل سے بیان کر دیا، اسی طرح ضرورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کو بھی بیان کر دیا جائے۔ حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے خوبصورت تقسیم فرمائی ہے اور اس کو آپ سنیے اور اپنے دلوں کو منور کیجیے اہل بیت کے ذکر سے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت تین قسم کے ہیں، تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہے جن کو اہل بیت نسب کہتے ہیں۔ اہل بیت نسب کون ہے؟ یہ وہ خاندان کے افراد ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے۔ یہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، جس طرح حضرت حمزہ بن عبد المطلب میرے آقا کے چچا جان سید الشہداء حضرت امیر حمزہ اہل بیت ہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب جن کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں اور حضرت قسم ہیں، وہ بھی اہل بیت سے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاندان کے افراد ہیں، بلکہ اس کے ساتھ فقہاء کرام نے تین اور بھی ذکر کیے اور چوتھا حضرت علی کو ذکر کیا۔ فرمایا کہ حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت عقیل، حضرت جعفر طیار، حضرت علی المرتضیٰ اور ساتھ ساتھ حضرت عباس کو ذکر کیا کہ یہ وہ سارے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں۔ یہ سب اہل بیت ہیں اور سب ہی ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اور آگے ان کی جتنی جنریشن ہے، جتنی ان کی نسل ہے، جتنی ان کی اولاد ہے، وہ سارے کے سارے اہل بیت ہیں۔ ان کو کہتے ہیں اہل بیت نسب۔ اور قرآن مجید میں جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ اہل بیت کی دوسری قسم ہے اہل بیت سکنا۔ اہل بیت سکنا کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں جو میرے آقا کے عقد میں آ گئی، میرے آقا کی بیویاں جن کو امہات المومنین کہتے ہیں، وہ ساری اہل بیت۔ 11 بیویاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، ہر بیوی اہل بیت ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی نص بیسیکلی یہ جو آیت ہے سورہ احزاب کی آیت 33 جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر ہے، یہ خالصتاً نص کے ساتھ جو اہل بیت ثابت ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ام المومنین ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہم۔ یہ 11 نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ یہ سب کی سب اہل بیت سے ہیں۔ 3 میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزیں بھی ہیں، ایک حضرت ماریہ قبطیہ، ایک حضرت ریحانہ اور ایک حضرت نفیسہ۔ ایک اور کا ذکر ملتا ہے حدیث میں لیکن اس کا نام موجود نہیں ہے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت ہیں۔ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، خاندان کے سارے افراد جو ایمان لے آئے، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ اہل بیت سے نہیں ہیں۔ وہ جو ایمان لے آئے ظاہری حیات میں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
तमाम अज़वाज मुतहरात अहले बैत से हैं। और फिर फरमाया कि तीसरी किस्म है अहले बैत विलादत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों बेटे अहले बैत हैं। हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत इब्राहिम, तीनों अहले बैत से हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों बेटियां हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये चारों अहले बैत से हैं। और आगे जो इनकी औलाद है ये अहले बैत विलादत से है। जिस तरह के हजरत ज़ैनब के एक बेटे का नाम अली था, अली बिन अबी अल-आस। हजरत ज़ैनब बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी का नाम हजरत उमामा था। ये भी अहले बैत है, मेरे आका के नवासे और नवासियां हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की सारी औलाद, हजरत उस्मान गनी का एक बेटा है अब्दुल्ला बिन उस्मान, जो हजरत रुकैया के बतन इक़दस से है, रुकैया बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी अहले बैत हैं। और हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपसे हजरत हसन है, हजरत हुसैन है, हजरत मोहसिन है, हजरत ज़ैनब है, हजरत उम्मे कुलसूम है, ये सारे के सारे अहले बैत हैं। बल्कि मैं अगर ये कहूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का एक एक फर्द जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिनको खानदानी निस्बत है, हमारा तो उसके बारे में यही अकीदा है जो हजरत आला हजरत ने बयान किया कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है सब घराना नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी नशिस्त में आपने समझा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के अफराद कौन कौन से हैं। मेरे आका के चचा इसमें शामिल हैं, उनकी औलादें शामिल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा लाद भाई जो ईमान लाए वो शामिल हैं, उनकी सारी औलादें शामिल हैं। हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की एक औलाद वो है जो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से है, और इसके अलावा भी वो आपकी औलाद है। मैदान करबला में जो 72 तन शहीद हुए हैं उसमें क्या सिर्फ हजरत हुसैन पाक थे? हजरत अबू बकर बिन अली थे, हजरत उस्मान बिन अली थे, हजरत उमर बिन अली थे, ये सारे भी हजरत अली के बेटे हैं। इनको शामिल किए बगैर वो 72 अफराद ही पूरे नहीं होते। तो हजरत अली की सारी औलाद अहले बैत से है। यही हमारा अकीदा है कि एक हाथ में दामने अहले बैत हो और दूसरे हाथ में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का दामन हो। अगर ये दोनों के दामन से वाबस्ता हो जाओगे तो फिर दुनिया में भी कामयाबी मिल जाएगी, आखिरत में भी कामयाबी मिल जाएगी। यही अहले सुन्नत का अकीदा है। अल्लाह ताला हमें इस पर साबित कदमी अता फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बतों का हमें ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब खड़े हो जाइए, दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम,
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب العالمین ہماری آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک تیرے پیارے محبوب کے پیاروں کا ذکر کیا ہے، اس کے طفیل ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا رب العالمین اپنے محبوب کے اہل بیت کے صدقہ سے، اپنے محبوب کے صحابہ کے صدقہ سے میرے مالک ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما دے، حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما دے۔ یا رب العالمین ہماری اس مسجد کو شاد و آباد فرما، یہاں عبادت کرنے والوں کے گھروں کو شاد و آباد فرما، منتظمین، نمازی حضرات، مؤذنین، خطبہ دینے والے، سننے والے، میرے مالک سب کو اپنی جناب سے برکتیں عطا فرما۔ اللہم اشف مرضانا یا شافی الامراض، اللہم استجب دعواتنا یا مجیب الدعوات، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا فإنک خیر الساترین، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا